تو جب جانوروں، حیوانات اور حشرات میں بھی اللہ والوں کی محبت پہنچ جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ جو انسان ہے ان کے دلوں میں تو اور زیادہ اس اللہ والے کی محبت بیٹھ جاتی ہے، جس کا جیتا جاگتا ثبوت آپ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ محی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شرف الدین احمد یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر بھاگلپور آئیے تو حضرت شہباز رحمۃ اللہ علیہ، حضرت پیر دمڑیا شاہ رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح دنیا بھر میں جہاں جہاں بزرگان دین لیٹے ہوئے ہیں ان سے محبت عقیدت رکھنے والے آج بھی موجود ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کے ہو گئے تھے، اللہ ان کا ہو گیا ہے، اسی لیے ساری مخلوق کے دلوں میں ان کی عظمت اور محبت بٹھا دی ہے۔ آج بھی ہم اگر اللہ پر یقین اور اس کے نبی کی سنتوں کو زندہ کرتے ہوئے انسانیت کی خدمت کریں گے تو اللہ تعالیٰ اخلاص کی بنیاد پر ہمیں بھی وہ مقام انشاءاللہ عنایت فرمائے گا، اور جو بندہ بھی اس راستے پر چلے گا اس کی منزل وہی ہوگی جو اولیاء اللہ کی ہوتی ہے۔ اس وقت خانقاہ پیر دمڑیا شاہ کے 15ویں سجادہ نشین سید شاہ فخر عالم حسن صاحب اس وقت ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے۔ چونکہ آج سیدنا پیر دمڑیا شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا 423واں عرس پاک بہت شادگی اور بہت عقیدت کے ساتھ منایا گیا۔ سر، کیا دیش کو سندیش دینا چاہیں گے آج عرس پاک کے موقع پر؟ الحمدللہ خانقاہ پیر دمڑیا شاہ کے بانی جو بھاگلپور تشریف لائے اور بھاگلپور کے مجاہد پور میں آ کر انہوں نے اپنی خانقاہ قائم کی، مخدوم حضرت سید شاہ شرف الدین علی محمد عرف پیر دمڑیا، ان کا آج 423واں عرس کا یہ موقع ہے۔ یعنی آج سے 423 سال پہلے ان کا انتقال ہوا اور دنیا فانی کو وہ خیر باد کہتے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہو گئے، لیکن ان کی ایمان کی وہ صفت اور ان کے اعمال جو انہوں نے لوگوں کی خدمت کر کے، لوگوں کے کام آ کر، اور اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا احیاء کر کے، سنتوں کو اپنی زندگی میں داخل کر کے جو مقام اللہ کی بارگاہ میں حاصل کیا، اس کا نتیجہ ہے کہ 400 سال گزرنے کے بعد بھی آج سینکڑوں کی تعداد میں لوگ یہاں ان سے محبت، عقیدت، مودت رکھنے والے آج یہاں اس موقع پر حاضر ہوئے ہیں۔ اور جو کوئی بھی جس دور میں بھی اللہ کی باتوں پر، اللہ کے احکامات پر اور اس کے رسول کی سنتوں پر جم جاتا ہے اور لوگوں کی خدمت کرتا ہے، انسانیت کے کام آتا ہے، اور جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے اور ہر عمل اللہ کے لیے خالص کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ولایت کا مقام اور اپنے خاص بندوں کی فہرست میں شامل فرما لیتا ہے، جیسا کہ حضرت مخدوم شرف الدین علی محمد پیر دمڑیا شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو اس مالک اور خالق نے اپنے نیک بندوں کی فہرست میں شامل فرما لیا، جس کا فیضان آج بھی ہم جاری و ساری یہاں دیکھ رہے ہیں۔ سر، آپ سیدنا پیر دمڑیا شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے آتے ہیں، اور کیا بزرگوں کا کیا سندیش قوم کے نام رہا ہے، اور کیا رہتی دنیا تک لوگ ان بزرگوں کو یاد کریں گے؟ بے شک اللہ نے فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ قرآن پاک میں اللہ نے اپنے ولیوں کی صفت بیان فرمائی اور ان کو جو مقام عطا فرمایا جائے گا اس کے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی کہ بے شک آگاہ ہو جاؤ کہ جو میرے ولی ہیں، میرے دوست ہیں، میرے قریب ہیں، میرے خاص بندے ہیں، میرے احکامات پر مر مٹنے والے ہیں، میرے نبی کی سنت کا احیاء کرنے والے ہیں، سنتوں کو زندہ فرمانے والے ہیں، اور اللہ اس کے رسول کا پیغام ہر انسان تک پہنچانے والے ہیں، اور اسی کو مشن بنا کر زندگی گزارنے والے ہیں، انہیں نہ کسی چیز کا خوف ہوگا، نہ کوئی بات کا انہیں غم ہوگا۔ اور یہ مرتبہ جو اللہ عنایت فرما رہا ہے
اس کی وضاحت فرماتے ہوئے آیت کے آگے فرمایا یہ مرتبہ اس وجہ سے انہیں ملا ہے کہ انہوں نے اللہ پر کامل ایمان لایا، اللہ پر ایمان اور یقین رکھا اور پرہیزگاری کے ساتھ اور تقوی کے ساتھ زندگی گزاری، اسی کی وجہ سے انہیں یہ مقام ملا۔ سر کیا وجہ ہے کہ جو 450 برس ہو گئے پھر بھی سیدنا پیر دمڑیا شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پر لوگوں کی بھیڑ، لوگوں کا عقیدت، لوگ محبت سے کھینچے چلے آتے ہیں، اس کی ایک واحد وجہ سجادہ نصیر صاحب کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے خدا بھی اس کا ہو جاتا ہے، اور جس کا اللہ ہو جاتا ہے گویا ساری دنیا اس کی ہو جاتی ہے۔ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، دنیا میں جتنے زیرو ہیں، سب کے دل میں خدا اس اللہ والے کی محبت ڈال دیتا ہے۔ بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ جو اللہ کے دین کا پیغام دوسروں تک پہنچاتے ہیں اور اللہ کے احکامات کو زندہ کرنے کا، سنت نبوی کو زندہ کرنے کا کام انجام دیتے ہیں، ان کے لیے مچھلیاں سمندر میں اور چیٹیاں اپنے بلوں میں ان کی بخشش اور مغفرت کی خدا سے دعائیں مانگتی ہیں۔ تو یہ محبت اللہ تعالیٰ حشرات میں بھی پہنچا دیتا ہے۔ سجادہ نصیر صاحب، نیوز 21 چینل سے بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا۔ جی، آپ کا بھی شکریہ۔